بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور افغان حکومت کے لیے نئی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف خبریں یہ ہیں کہ امریکی صدر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وائٹ ہاؤس کے سابق ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن اس وقت شدید ذہنی بیماری کا شکار ہیں اور وہ تو صدر رہنے کے اہل ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں یعنی کچھ ہی عرصے میں یا تو جو بائیڈن کو ہٹا دیا جائے گا یا وہ خود ہٹ جائیں گے، مستعفی ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر ان کو زبردستی ہٹایا جائے گا۔ اب یہ ڈاکٹر وہ ہیں جو براک اوباما کے دور میں وائٹ ہاؤس میں ڈاکٹر تھے، یعنی سرکاری ڈاکٹر جو صدر کو ملا ہوتا ہے، اسی طرح سے ٹرمپ کے دور میں بھی تھے۔ اب اوباما کے دور میں نائب صدر تھے جو بائیڈن، اور اب ان کی بہت سی ویڈیو سامنے ہے، اور ابھی الیکشن سے پہلے، جب صدر بننے سے پہلے جو بائیڈن بار بار بھول رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کے نام بھول رہے تھے، اب پھر وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ حال ہی میں صدر بننے کے بعد کئی دفعہ تقریر کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، اچانک سے بالکل ایک بلینک ہو جاتا ہے ان کا چہرہ۔ ایک دفعہ انہوں نے پرچی بھی نکالی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، تو یہ ان کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایک ایسے شخص سے جو افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی، وہ فون کر کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ان کو وعدے یاد دلا رہے ہیں، اور وہاں سے جواب تو آ رہا ہے کہ ہم ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اب $10 کروڑ فوری طور پر منظور کیے ہیں امریکہ نے کہ افغانستان کے وہ لوگ جو امریکہ کی مدد کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو امریکہ میں لا کر بسانا ہے، اور یہ ہزاروں میں تعداد ہے، کم و بیش 18,000 تو فوری طور پر کہے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں طرف کتنی مشکلات ہیں۔ افغان صدر کہہ رہے ہیں ہماری جتنی بھی ایئر پاور ہے وہ بیکار ہو رہی ہے، اور 70 سے 90 ہمیں دن میں 70 سے 90 دفعہ جہاز اڑانے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی جگہوں پر سڑکوں پر جا نہیں سکتے، طالبان کے اٹیک کا خدشہ ہے، اور ایئر اٹیک ہی ہم کر سکتے ہیں طالبان پر۔ ابھی امریکہ نے خود کہا کہ امریکہ نے ایئر اٹیک کیا ہے طالبان پر۔ اب طالبان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک شخص سہیل پردیس، جو کہ مترجم تھا، کام کرتا تھا امریکہ کی فوج کے ساتھ، امریکہ کی فوج کے لیے مترجم کا کام کرتا تھا، اس کو طالبان نے قتل کر دیا ہے۔ یہ تک کہا گیا ہے کہ اس کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا، وہ عید پر ملنے جا رہا تھا اپنے رشتہ داروں سے، تو وہاں پر اس کو روکنے کا اشارہ کیا طالبان نے، وہ رکا نہیں، پیچھے سے فائرنگ کی گئی، اور اس کے بعد اس کو گاڑی سے اتار کر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو اب یہ بڑی ہولناک خبر ہے، اسی لیے سب کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور فلائٹس جا رہی ہیں، مسلسل لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، جو افغانستان میں رہتے ہیں، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو امریکہ میں لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری، انہوں نے وعدے کیے تھے، اسی لیے تو پاکستان کی طرف سے فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں افغانستان میں بیٹھ کر کے، جی تم لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے یہاں سے۔ اب طالبان پر چونکہ الزامات شدید ہو رہے ہیں، ابھی یہ بھی الزام لگا ہے کہ جہاں جہاں طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تک کہا گیا کہ کئی لوگوں کو جن پر شک تھا کہ یہ امریکی سہولتکار ہیں، امریکی جاسوس ہیں، ان کو مار دیا گیا، اور ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کو۔ تو اس پر سہیل شاہین جو ترجمان ہیں طالبان کے، افغان طالبان کے، انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ وہ کسی بھی عالمی ادارے کو انویسٹیگیشن کی، تفتیش کی، حقائق جاننے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور ان کو پوری طرح سہولیات دیں گے، جس علاقے میں انہوں نے جانا ہے وہ جائیں۔ اقوام متحدہ کا کوئی ادارہ ہو، انسانی حقوق کی کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ جانا چاہے تو سہیل شاہین طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایک جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے طالبان کی طرف سے، جو میری نظر میں جب سے کشیدگی ہے، دہائیاں ہو گئی ہیں افغانستان میں تباہی ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑی سٹیٹمنٹ طالبان کی طرف سے آئی ہے۔ سہیل شاہین جو ترجمان ہیں طالبان کے، انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں کسی کی اجارہ داری بھی قائم نہیں ہو سکی، اور نہ ہی ہو سکے گی افغانستان میں، اور یہ ہم نے سبق سیکھا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بھی دور 5 سال کا، 1996 سے آگے 5 سال کا جو دور رہا 2001 تک طالبان کا، تو سمجھتے ہیں اجارہ داری نہیں قائم رہ سکتی، یعنی قبضہ نہیں افغانستان پر آپ زبردستی کر سکتے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے سہیل شاہین نے، ترجمان طالبان نے، کہ ہم نہیں چاہتے اجارہ داری قائم کرنا، یعنی ہم زبردستی قبضہ نہیں کرنا چاہتے افغانستان پر۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہی کوئی ایسا سیٹ اپ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، کوئی نئی حکومت، انہوں نے کہا ہے نئی حکومت جیسی آ جائے گی جس پر سب مان جائیں، صرف یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اشرف غنی صدر ہے افغانستان کا، اس کو ہٹنا ہے،
صرف اس شرط پر اگر اشرف غنی ہٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہتھیار ڈال دیں گے۔ طالبان نے ہتھیار ڈالنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن اشرف غنی کے ہوتے ہوئے، افغان موجودہ صدر جو ہے، ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی مثبت باتیں ہیں کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈالنے کو بھی تیار ہیں، کیریٹر سیٹ اپ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، یا ایسا کوئی بھی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ایسی حکومت آ جائے، نئی حکومت قائم ہو جائے تو ہم ہتھیار ڈال دیں گے، اور جس کو سب مان لیں۔ میرا خیال ہے، آپ ضرور کمنٹس میں اس پر رائے دیجیے گا، کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی حکومت قائم ہو سکتی ہے جس کو طالبان بھی مان لیں، اشرف غنی تمام دھڑے جو ہیں اس کو مان لیں۔ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن میں سب کو شامل کیا جائے، سب دھڑوں کو شامل کیا جائے، اور ماضی میں بہت سے ممالک میں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اچھا، اب بار بار اشرف غنی چونکہ امریکہ کو فون کر رہے ہیں ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، تو اس در سے جواب یہ آیا ہے کہ ایک تو فوری طور پر 20 کروڑ کا فنڈ قائم کیا گیا ہے، 10 کروڑ صرف لوگوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں کہ جن کو خطرہ ہے، جن کی جانوں کو خطرہ ہے کہ جی طالبان ان کو نقصان پہنچائیں گے، امریکہ کا کوئی جاسوس ہے یا کوئی ترجمان جو ان کے لیے کام کرتا رہا ہے یا سرکاری طور پر لوگ ہیں، تو ان کو وہاں پر ان کے خاندانوں کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے فوری طور پر۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائیہ کی مدد کی جائے اس میں وقت لگے گا، لیزر گائیڈڈ، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ٹیکنالوجی ہمیں نہیں دی، جہاز ہمارے بالکل برباد ہوئے ہیں، اور جلدی میں جاتے ہوئے کوئی بھی کام صحیح طرح امریکہ نہیں کر کے گیا، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اب جو ایک اور امریکہ کے لیے بری خبر یہ کہ عراق کے وزیر اعظم نے کہہ دیا، جو ابھی حال ہی میں دورہ کرنے والے ہیں امریکہ کا، کہ جی اب ہمیں امریکہ کی فوج کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب عراق کے وزیر اعظم نے جب دورہ کرنا ہے امریکہ کا، وہاں یہی طے ہونا ہے ایک ٹائم فریم، جس طرح افغانستان سے نکلنے کا ہوا ہے اس طرح عراق سے بھی۔ تو امریکہ چونکہ یہ محسوس کر رہا ہے، اور ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جتنی بھی سپر پاورز ہوتی تھیں وہ اس طرح تباہ ہوتی تھیں جنگوں سے، امریکہ کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ امریکہ کے چاروں طرف سمندر، اس کو کبھی بھی براہ راست جنگ کا سامنا نہیں رہا، لیکن اس نے کئی علاقوں میں جنگیں ضرور چھڑیں، اور کہیں بھی وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا۔ ویتنام سے لے کے افغانستان، عراق، جہاں بھی آپ دیکھ لیں تباہی پھیلا کر نکل گیا، لیکن اب اس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور وہ جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے، لیکن افغانستان سے بھاگتے ہوئے بھی افغان حکومت اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں اس طرح نہ کرو، ابھی بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو امریکہ کو اب بھی بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، چاہے عراق ہے کیونکہ اس نے وہاں تباہی پھیلائی ہے، چاہے افغانستان ہے، اتنا نہیں، فوج کو بلانے کے بعد شاید اتنا نہ کرنا پڑے، لیکن اگر وہاں پر حالات کچھ بہتر رکھنے ہیں تو اس کے لیے تو ضرور خرچ کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی خبریں افغانستان کے حوالے سے ہیں، اب بھی سوائے اس کے کہ جی پاکستان اور چین یہ کہہ رہے ہیں جی امن ہونا چاہیے، ہمسایہ ملک کوشش کر رہے ہیں، باقی سب آپ کو خبریں بڑی اس طرح کی ملیں گی کہ جن سے نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں ابھی حالات کنٹرول ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی امریکی وزیر خارجہ نے جانا ہے بھارت، اور وہاں کا دورہ کرنا ہے اگلے ہفتے، اور وہاں پر اس لیے بات ہونی ہے کہ افغانستان کی دونوں ملک کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت بھی بڑی تشویش میں مبتلا ہے کہ افغان حکومت گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا، طالبان لفٹ نہیں کرا رہے۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں۔ البتہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس افغان حکومت کی طرف سے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ صدارتی محل کے قریب راکٹ حملے میں ملوث 4 طالبان جنگجو گرفتار کر لیے ہیں۔ پھر یہ کہ جی افغان حکومت نے کرفیو لگا دیا ہے، BBC کہہ رہا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے افغانستان بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو کرفیو اس لیے کہ جی ان کی پیش قدمی کو طالبان کی روکا جائے، کیونکہ اور کوئی حل ان کو نظر نہیں آ رہا، براہ راست لڑ نہیں پا رہے۔ پھر امریکہ کی ظاہر ہے کہ اس وقت مدد بھی ہے، اور امریکہ کی طرف سے ہی سارا بتایا جا رہا ہے کس طرح لڑنا ہے کس طرح نہیں لڑنا۔ تو اس میں امریکہ کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں افغان حکومت کو، وہ یہ ہے کہ طالبان کی پیش قدمی کو کسی طرح روکا جائے۔ یہ احکامات امریکہ کے جو جنرل ہیں وہ دے رہے ہیں کہ فوری طور پر تو ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ان کو کہا جا رہا ہے، احکامات دیے جا رہے ہیں امریکی وزیر دفاع کی طرف سے کہ افغان فورسز کو سب سے پہلے طالبان کا زور کم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی آگے بات چل سکے گی۔ اسی لیے کرفیو اور یہ سارے احکامات ظاہر ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے تعاون یا امریکہ کے کہنے پر یا اسٹریٹجی سارے اب بھی امریکی جنرلز ہی بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، اور اب دیکھیں
کہ کیا حالات آگے بنتے ہیں، چونکہ پاکستان کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، ہمسایہ ممالک کی بھرپور کوشش جاری ہیں کہ اس طرح افغانستان میں امن ہو سکے۔ اللہ حافظ۔